رجب الامرجب میں معراج النبی کا تذکرہ تعارفی کلمات اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ معراج النبی ہے، وہ روحانی و تاریخی گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبل اقدس کو افلاک بالا تک بلند کیا اور انہیں عظیم نعمت و احکامات سے نوازم۔ مسلمانوں کی عقیدت میں معراج کا واقعہ ایک ایسی روشنی ہے جو ایمان کو تازگی دیتی ہے، بندگی کا محور واضح کرتی ہے اور امت مسلمہ کو دائمی رہنما اصول عطا کرتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد رجب الامرجب کے مان مبارک کے حوالے سے معراج النبی کا تذکرہ، تاریخی پس منظر، روایات، فقہی و روحانی مفاہیم اور عملی اسباق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہی معراج کا صدور۔ تاریخی پس منظر: معراج دو حصوں پر مشتمل واقعہ ہے۔ اسرایانی مدیان فکری سے لے کر بطن المقدس بیت المقدس تک شبانہ سفر، اور دو معراج بطن المقدس سے آسمانوں کی جانب روحانی صعود۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اسرا میں اس سفر کا اشارہ واضح الفاظ میں آیا۔ سبحان اللذی سربابد لا من المسجد الحرام الا المسجد الاقصی۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث نبوی میں سفر کی تفصیلات اور معجزاتی مناظرت بیان کیے گئے ہیں۔ روایت میں آئی عبارت کے مطابق معراج میں حضور نے اسمان اول سے اسمان سابع تک سفر کیا، جہاں اپنے انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں کی، فردوس اعلیٰ کے مناظر دیکھے اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اب سے نماز کا حکم فرمایا ہے، نماز کا فریضہ جو امت کے لیے ضابطہ بند عبادت بن کر رہ گیا۔ رجب الامرجب میں معراج کا تذکرہ۔ روایت اور روایتوں کا اختلاف: مسلمانان عالم میں یہ عام عقیدہ پایا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ رجب کے مبارک مہینے میں وقوع پذیر ہوابیز روایات میں خاص طور پر 27 رجب کو بطور شب معراج یاد کیا جاتا ہے، اور امت کے عام طاعت میں اس کی مناسبت سے خصوصی مجالس ذکر و نعریات اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم بعض تاریخ نویسوں اور محققین نے مختلف روایات کی روشنی میں اس بات پر بحث کی ہے کہ معراج کا دن کس تاریخ قمری میں ہوا تھا۔ بعض نے ربیع الاول اشم بریا کے حوالے بھی یاد کیے ہیں۔ اس موضوع پر اتفاقاً جمع موجود نہیں، مگر عوامی سطح پر 27 رجب ایک مقبول روایت کے طور پر درج ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ معراج کی تاریخ سے زیادہ اس کے معنوی مضامین اور اس کا اسلام پر اثر اہم ہے۔ چاہے معراج کی تاریخ رجب میں نونغون نہ ہو یا کسی اور ماہ میں، اس کے روحانی آموزگار اور خدا کے قرب کا پیغام ابدی و لازوال ہے۔ معراج کا واقعہ، تفصیلی تذکرہ، مختصر خلاصہ۔ یہاں ہم احادیث و تاریخی منابع کی مختصر عبارت بیان کریں گے تاکہ قاری کو واقعہ کا عمومی پس منظر ملے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ حاضر ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج کے سفر کے لیے براق نامی مخصوص مخلوق فراہم کی جو بہت تیز اور لطیف تھی۔ حضور نے مسجد الحرام سے بیت المقدس تک سفر کیا، جہاں اپنے تمام انبیاء کو امامت کر پیر اپنے اس مقام سے آسمانوں کی جانب سفر شروع کیا۔ ہر آسمان پر ایک کئی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسری منزل پر حضرت عیسیٰ علیہما السلام، تیسری منزل میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے میں حضرت ادریس، پانچویں میں حضرت ہارون، چھٹے میں حضرت موسیٰ اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بیان کی گئی ہے۔ بالاخر لذت قرب کا منظر آیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے براہ راست کلام کہا ہے۔ 70 رکعتوں کی نماز کا حکم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اسے مقدار میں کم فرما دیا۔ بالآخر نماز 5 وقت میں مستقل قرار پائی۔ یہ معاون عبادت امت محمدیہ کا ستون بنی۔ معراج کا روحانی و فقہی مقام، نماز کا تحفہ۔ معراج کا سب سے نمایاں فقہی نتیجہ نماز فریضہ کا ہونا ہے۔ حضور کے لیے نماز کا حکم ایک نابینا ظاہری حکم نہیں تھا، بلکہ یہ امت کے لیے ایک دائمی ضابط عبادت بن گیا۔ معراج نے یہ واضح کر دیا کہ نماز اللہ سے ربط اور بندے کی تسلیم کی علامت ہے۔ و مقام اور شرف رسالت، معراج نے رسول کریم کے مقام شرف کو مزید تقویت بخش۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو افاق بالا تک بلایا اور ان سے متعلق خصوصی منازل دکھائیں تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ثبوت تھا کہ نبوت کا رتبہ عظیم اور الہی ہے۔ عالم غیب سے ربط، یہ واقعہ اس بات کی شہادت ہے کہ اسلام محض ظاہری دنیا تک محدود نہیں
بلکہ اس کے تعلیمات میں غیب کا بھی اہم کردار ہے۔ معراج نے انسانی علم و شعور کو اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ وجود میں بالاتر جہات اور لافانی حقیقتیں بھی ہیں جن کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے۔ رجب الامرجب میں معراج کا تذکرہ، عوامی شاعر اور مناسبت۔ رجب الامرجب کو بعض علماء محبوب ماؤنو نونغونہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا رواج امت میں پائی جانے والی پاکیزگی، توبہ اور عبادت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ معراج کے تذکرے کے ذریعے لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے اور بندے کے لیے اعلیٰ درجات بھی متعین ہیں۔ مجالس ذکر و خوان قرآن رجب میں مسلمان اکثر محافل ذکر کا اہتمام کرتے ہیں جہاں معراج کی مقامات مقدسہ، قرآنی دلائل اور احادیث نبوی پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ قرآنی تلاوت، سورۃ رسول کے مطالعہ اور درود و سلام کا اہتمام عام ہے۔ نفلی عبادات و روایات، لوگ اس ماہ میں زیادہ از زیادہ نفلی نمازیں، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور استغفار کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں 27 رجب کو خصوصی دعائیہ مجالس اور میلاد کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ مستند روایات اور تاریخی اختلافات، تاریخی و روایتی حوالوں کی کثرت کے باعث تحقیق کاروں نے معراج کے واقعہ کی تاریخی ترتیب، تاخن وقوع اور بعض جزیات پر اختلافات بیان کیے ہیں۔ کچھ محققین نے احادیث معراج کو سندی اور موضوعی اعتبار سے جانچا اور ان کی صحت پر بحث کا، البتہ عمومی طور پر روایات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ معراج ایک معجزاتی واقعہ ہے جس کی حقیقت پر اکثر امت ایمان رکھتی ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ اختلاف تاریخی صرف علم تاریخ کا موضوع ہے۔ عملی طور پر اس واقعہ کا ایمان و عبادت پر جو اثرات ہیں وہ مسلمہ ہیں۔ رجب میں کون سے اعمال مستحب ہیں؟ معراج کی مناسبت سے رجب الامرجب معراج کے تذکرے کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے کئی اعمال دل پسند سمجھے جاتے ہیں۔ ایک، زیادہ درود و سلام پڑھنا، حضور پر درود بھیجنے سے دل کو سکون اور روح کو قرب الہی کی تلاش کی ترغیب ملتی ہے۔ دوست، تلاوت قرآن معراج کے تجربے میں قرآنی اسرار کا بڑا حصہ ہے، اس لیے رجب میں قرآن کی کثرت سنتی ثواب میں شامل ہے۔ 3، نفلی نمازیں، خصوصاً رات کی نماز۔ معراج میں نماز کا ذکر ملنے کی وجہ سے عادتنا لوگ رات کی نماز کی فضیلت پر زور دیتے ہیں۔ 4، استغفار و توبہ۔ معراج ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اس لیے توبہ کا مسلسل سلسلہ مفید ہے۔ 5، صدقہ و خیرات، معاشرتی احکام کی پاسداری اور دوسروں کی مدد دین کی روح ہے، اور رجب میں خیرات مقبول عمل سمجھا جاتا ہے۔ اخلاقی و عملی اسباق، معراج نبوی ہمیں متعدد اخلاقی اور عملی درس دیتی ہے۔ تواضع و عاجزی، حضرت نبی کو بے حد عزت و مقام ملا مگر اب ہمیشہ عاجز و خے اکسار رہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرب الہی نفس کنبر کو تحلیل کرتا ہے، ماز کا مستقل مزاجی۔ معراج میں نماز کی حیثیت واضح ہوئی، یہ انسان کو نظام و ترتیب سکھاتی ہی۔ روز مرہ کی زندگی میں نماز ہمیں وقت کی پابندی، نظم اور نفسیاتی توازن دیتی ہے۔ علم و عمل کا ملا، معراج صرف علمی شہادت نہیں بلکہ عمل کا سبق بھی دیتی ہے۔ علم اگر عمل میں ڈھل جائے تو انسان کو بلندی ملتی ہے، یا امانت داری و قیادت۔ حضور کو عظیم منصب عطا ہوا مگر اپنے اسے خدمت کے لیے استعمال کیا۔ یہ قیادت کا حقیقی چہرہ ہے، اختیار خدمت کے لیے ہو۔ معراج کا پیغام برائے آج کا مسلمان، آج کے دور میں جب دنیا مادی اور سائنسی ترقیات کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، معراج کا پیغام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ روحانی بلندی اور اخلاقی معیار کے بغیر ترقی نامکمل ہے۔ رجب الامرجب میں معراج کا تذکرہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز، اخلاق، علم اور خدمت کو مرکزن کار بنانا۔ رجب الامرجب میں معراج نبوی کا تذکرہ امت مسلمہ کے لیے ایک زندہ یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے اور بندے کو اعلیٰ درجات عطا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ معراج نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ یہ ایک روحانی درس بھی ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اس ماہ میں درود و سلام، تلاوت قرآن، نفلی عبادات، صدقہ و توبہ اور عملی اصلاح پر خصوصی توجہ دینا چاہیے تاکہ ہم معراج کے حقیقی روحانی مقاصد کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ اللہ ہمیں سچائی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور اقدس کی سنت پر چلنے کی ہمت دے، آمین۔ اس مضمون میں تاریخی روایات اور فقہی نکات کو عمومی سطح پر بیان کیا گیا ہے تاکہ قاری کو جامع اور مربوط تصویر مل سکے۔ مخصوص فقہی مسائل، تاخن واقعات کے نقلی دلائل، اسندی اختلافات کے لیے فقہا اور محدثین کی تفصیلی کتب کا حوالہ ضروری ہے۔
رجب الامرجب میں معراج النبی کا تذکرہ مقدمہ رجب الامرجب اسلام کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت اس کے روحانی امکانات اور امان صالحہ کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں رجب کی ایک مخصوص مقامیت ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق اس مہینے میں عظیم واقعات رونما ہوئے، جن میں معراج نبی کریم کا واقعہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ معراج نہ صرف ایک تاریخی معجزہ ہے، بلکہ ایک روحانی سبق بھی ہے جس نے امت مسلمہ کی عبادات، اخلاق اور ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس مضمون میں ہم معراج النبی کی تفصیل، اس کے روحانی مضمرات، رجب الامرجب کے تناظر میں اس واقعہ کی اہمیت اور عملی رہنمائی پر روشنی ڈالیں گے۔ معراج تعارف اور مفہوم معراج کا لفظ عروج اور بالا رفتگی کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاحی طور پر معراج اس شب معجزہ کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اٹھایا اور انہیں اعلیٰ مدارج عطا کیے۔ اس واقعے کو دو حصوں میں سمجھا جاتا ہے۔ پہلے قدم سفر اسرا ہے، یعنی مدینہ سے بیت المقدس تک کا سفر، مکہ سے بیت المقدس کا وہ انی سفر جیسا کہ مختلف روایات میں ملتا ہے، اور دوسرا قدم معراج یعنی آسمانوں تک بلند ہونا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا۔ قرآن مجید میں سورت الاسرا کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، سابحین الیوزن ایسور بنائبدنین لالف نون المسجدن الحرم نلے المسجدن علیقسے۔ اس آیت نے اس عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امت مسلمہ کے مفسرین نے اسے اس معجزاتی سفر کی نشانی جانا ہے۔ معراج کا واقعہ روایات کا خلاصہ سنت نبوی اور معتبر کتب تاریخ و احادیث میں معراج کے مناظر بیان ہوئے ہیں۔ احادیث کے مطابق حضرت کو جبرائیل امین کے ذریعے بیت المقدس لایا گیا، جہاں اپنے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، پھر براق نامی مخصوص سواری پر آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر اپنے بعض انباء سے ملاقاتیں کیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ و حضرت علیہما السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ ہر ملاقات میں نقوش عبرت اور ارشادات شامل تھیں۔ اعلیٰ مقام معراج میم حضور نے اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی مکالمہ کیا، جس میں امت کے لیے نماز کی فرضیت مقرر ہوئی۔ ابتدا میں خمس و نمازیں مقرر کی گئیں، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور اب کی ثالثی سے کم ہو کر 5 نمازوں پر مقرر رہیں، جن کے ثواب و اجر کا حساب اصل میں وہی پہلے مقررہ خمس و نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے آبادی نظام کا سنگ بنیاد بن گیا۔ رجب الامرجب اور معراج کا تاریخی ربط عام طور پر امت مسلمہ میں معراج کی شب کو سنتی طور پر مان رجب کے روز 27ویں کو منانا رائج ہے۔ مختلف مکتبہ فکر میں تاریخ کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور بعض علماء نے تاریخ کو قطعی ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھا، مگر عوامی روایت میں رجب کو شب معراج کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ رجب الامرجب کی روحانیت اس واقعہ کے ساتھ جڑتی ہے، اور لوگ اس مہینے میں خصوصی عبادات، نمازیں، تلاوت قرآن اور نوافل کے ذریعے اپنی روحانی حالت کو سدھارتے ہیں۔ البتہ ضروری ہے کہ ہم فرق کریں، معراج مصطفیٰ ایک قطعی معجزہ اور نبوت کی نشان ہے، جبکہ رجب میں اس کا تذکرہ ایک عبادتی عاطف اور تاریخی روایت کے طور پر موجود ہے۔ معراج کے روحانی اور عملی اسبق: ایک، نماز کی اہمیت۔ معراج کا سب سے بڑا نتیجہ نماز کی فرضیت ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان سیدھا ذاتی رابطہ ہے۔ معراج نے یہ دکھایا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ممکن ہے، اور بندہ اس ملاقات کے ذریعے روحانی سکون پا سکتا ہے۔ 2، عروج اخلاق۔ حضرت رسول کی ارتفاع روحانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کا مقصد اخلاقی اور روحانی بلندی حاصل کرنا ہی۔ معراج عملی زندگی میں تقوی، صبر، حکمت اور احسان کی دعوت دیتی ہے۔ 3، امتی ذمہ داریاں۔ نبی کریم کے لیے یہ سفر اس بات کی دلیل تھا کہ امت پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اسلامی نظام، عبادات، عدل و انصاف اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش۔ 4، ثبات ایمان۔ معراج ایک معجزہ ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو قطن ایمان دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی حقیقتیں مادی حدود سے بالاتر ہیں۔ 5، عالمی امن اور بھائی چارہ۔ بیت المقدس پر انبیاء کا اجتماع اور انہیں اب کے ساتھ ملنا ایک پیغام ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی تعلیمات بنیادی امن، توحید اور اخلاقی اقدار میں متحد ہیں۔
یہ امت کو عالم اسلام کے اندر بھائی چارے اور بین المذاہب احترام کا درس دیتا ہے۔ معراج کی مناسبت سے رجب المرج بے میں امال رجب کے مہینے کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ وہ امال ہیں جو دل کو پاک کریں اور روح کو خدا کی طرف متوجہ کریں۔ چند عملی مشورے درج ذیل ہے۔ نماز و نفل اور تسبیح۔ رجب کی راتوں میں نمازن تہجد، نمازن شکر اور نفل ادا کریں، آیتیں اور اذکار پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت اور ترجمہ و تفسیر پر غور بھر، مقبول عمل ہی دعا و استغفار، نبی کریم کی شفاعت کے واسطے اور اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے استغفار اور دعا کریں، صدقات و خیرات، محتاجوں کی مدد کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ اللہ کی محبت میں اضافہ، عشق رسول اور اللہ کی محبت میں اضافہ کے لیے احادیث و سوانے اور سورۃ المصطفیٰ پڑھنا مفید ہے۔ علم کی افزائش، معراج کے تناظر میں الہیت اور سورۃ النبی پر غور کرنا، علماء کی کتب پڑھنا اور محافل ذکر میں شرکت کرنا بھی بہترین عمل ہے۔ معراج کا امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ معراج کا پیغام صرف تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ درس ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا مقصد مادوت تک محدود نہیں بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کے قربت کے حصول میں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام اتحاد، نماز، اخلاق اور علم میں تیزی لانے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر فرد کے اندر اللہ کے قریب پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالے کہ اللہ کے حضور سرن تسلیم خم کر سکے۔ معراج اور معاصر چیلنجز کے دور میں مسلمانوں کو نہ صرف اندرونی روحانی ترقی کی ضرورت ہے بلکہ خارجی دنیا میں بھی علم، ٹیکنالوجی، اقتصادی ترقی اور سماجی انصاف کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ معراج کا درس یہ بھی دیتا ہے کہ ایمان اور عمل دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ علم و عمل، عبادت و خدمت، عشق الہی اور دنیاوی محنت کا توازن۔ رجب کے مہینے میں امت کے لیے عملی تجاویز، مدارس دینیہ اور مساجد میں معراج النبی کے واقعہ پر لیکچرز اور محافل منعقد کریں تاکہ نوجوان نسل کو صحیح فہم مل سکے۔ فیملی لیول پر بچوں کو معراج کی کہانی سادہ اور مؤثر انداز میں سنائیں تاکہ وہ اس واقعے کی روحانی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ مقامی سطح پر محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور فلاحی کاموں کو رجب کے مہینے میں بڑھائیں۔ ذاتی سطح پر ہر فرد روزانہ مخصوص وقت دعا، تلاوت اور نوافل میں گزارے تاکہ سال بھر کی بنیاد مضبوط ہو۔ خلاصہ و نتیجہ، رجب المرجب میں معراج النبی کا تذکرہ ہمیں نہ صرف حضور اکرم کے معجزاتی مرتبے کی یاد دلاتا ہے بلکہ یہ ہمارے لیے عمل، اخلاق اور ایمان کی راہ دکھاتا ہے۔ معراج نے امت کو نماز کی اہمیت، روحانی عروج اور اللہ کے ساتھ ذاتی رابطے کی اہمیت کا پیغام دار۔ رجب کا مہینہ اس تذکرے کو تازہ کرتا ہے اور ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اصلاحات لائے جو آخرت کے لیے مفید ہوئے۔ خردعا، اے اللہ، ہمیں نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نماز اور عبادات کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز، آمین۔ حوال عمل، یہ مضمون جماعتی اور علمی روایات، قرآن و سنت کی عمومی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں مستند حوالہ جات اور مخصوص احادیث کے منابع بھی شامل کر دوں گا۔ رجب المرجب میں معراج النبی کا تذکرہ، تعارف، اسلامی تاریخ کے روشن اور روحانی منازل میں معراج رسول ایک ایسا واقعہ ہے جس نے امت مسلمہ کے ایمان اور عمل دونوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزاتی سفر ہے بلکہ اس کے اندر روحانی درس، عبادتی نظام کی تکمیل اور انسانیت کے لیے اخلاقی و عملی رہنمائی پوشیدہ ہے۔ رجب المرجب کے ماہ میں اکثر مسلمان اس دن کو یاد رکھتے اور حضرت کی معراج کی یاد میں دعائیں و عبادات کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم معراج کے حوالے سے تاریخی، فقہی اور روحانی پہلوؤں کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، نیز اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالیں گے۔ معراج النبی مختصر بان واقعہ۔ معراج ایک دو مرحلوں والا واقعہ ہے۔ ایک شبنی سفر جو بنی آدم کے پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گیا جسے اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آسمانوں پر سفر جسے معراج کہتے آؤ۔ دونوں مراحل کی خصوصیات اور مقامات مختلف ہیں مگر مجموعی طور پر یہ ایک واحد معجزاتی واقعہ ہے۔ حضرت کو رات کے وقت بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی پہنچایا گیا جہاں اپنے صحاب کرام اور سابقہ پیغمبروں سے ملاقاتیں کی اور آئندہ امت کے لیے رہنمائی حاصل کوہاہے سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔
اور بالا آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے جہاں نماز پنجگانہ کا حکم قطعی طور پر دیا گیا۔ تاریخی حوالہ جات اور روایات معراج کے واقعے کی تفصیل قرآن مجید اور احادیث نبوی دونوں میں مختلف انداز سے موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورت الاسراء بنی اسرائیل کی آیت 1 میں یوں فرمایا گیا: سابہین الوزن ایسور بنائے بدنین لے الالف نے الم سجندن الحرام نلے الم سجندیں القصے۔ اس آیت میں اسرا کا ذکر ہے جسے مفسرین نے نبی کریم کے شبانہ سفر کے طور پر بیان کیا ہے۔ احادیث میں معراج کے تفصیلی مناظر نقل ہوئے ہیں۔ بعض احادیث میں اس سفر کے آفاقی اور روحانی مناظر واضح ہیں۔ مخلوقات کی سلامی جبرائیل امین کا ساتھ بیت المقدس میں نماز، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات اور بالاخر اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچنا۔ تاخن وقوع کون سا دن؟ عام طور پر مسلمانوں میں 27 رجب کو معراج کی یاد منائی جاتی ہے، البتہ تاریخ اور حدیث دلائل میں بعض اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء نے مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کہ اس کا مقصد صرف تاریخی یاد دہانی نہیں بلکہ روحانی بیداری ہی۔ لہذا یہ واضح رہے کہ 27 رجب ایک معروف روایت کے مطابق منسوب ہے، مگر اس میں اختلاف شرعی طور پر بحث طلب ہے۔ معراج کے مقاصد اور فلسفہ: ایک عبادت کی تکمیل۔ سب سے بڑا فصیلہ نماز کا ہے۔ نماز جو اس سفر میں براہ راست اللہ کی طرف سے سنت مسلمہ بنی، یہ انسان اور خالق کے درمیان خصوصی تعلق کا اظہار ہے۔ 2 اشاعت تقرن انبیاء۔ معراج نے پیغمبر محمد کی عظمت اور مقام نبوت کی صداقت کو ثابت کیا، خاص طور پر ان حضرات کے سامنے جو اس کی مخالفت کرتے تھے۔ 3 روحانی تعلیمات۔ معراج کا سفر مادی حدود سے ماورا روحانی حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی روحانی بلندی صرف علمی یا سماجی کامیابیوں تک محدود نہیں بلکہ خدا کے قرب تک پہنچنا حقیقی مقصد ہے۔ 4 اخلاقی پیغام۔ آسمانوں پر ملنے والے انبیاء اور ان کی مثالیں امت کے لیے اخلاقی نمونہ ہیں۔ صبر، شکر، توکل اور تقوی۔ معراج اور نماز۔ فقہی اہمیت: معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے نماز کا فرض مقرر فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق ابتدا میں 500 نمازیں فرض ہوئیں، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر کم کر کے اللہ کے حکم سے 5 نمازوں پر مقرر کیا گیا، مگر اجر اسی کے برابر رکھا گیا۔ اس واقعہ کا فقہی اور روحانی پیغام یہ ہے کہ نماز کی کمیت سے زیادہ اس کی اصل اہمیت اور اختصار میں استقامت ہے، یعنی منافقت کے بغیر باقاعدگی سے ادا کرنا۔ معراج کے معجزاتی مظاہرے اور علمی تشریحات۔ معراج کے واقعات میں بہت سی چیزیں معجزاتی ہیں، جیسے آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں اور اللہ کے حضور تک پہنچنا۔ ان معجزات کی تشریح مختلف طبقات میں ہوئی۔ متکلمین و مفکرین۔ بعض متکلمین نے معراج کو علامتی اور روحانی سفر قرار دیا، یعنی یہ اندرونی تجلو اور حقیقت باطن کی حالت ہے۔ محدثین و تاریخ نگار روایات کی سند پہ زور دیتے ہوئے احادیث کی تحقیق اور موازنہ کرتے ہیں تاکہ تاریخی صحیح روایت معلوم ہو سکی۔ صوفیہ کرام نے معراج کو سلوکن الاؤ کے مراحل سے مشابہ سمجھا، یعنی بندے کی تربیت اور درجات کا سفر جس میں قلبی صفائی اور معافتن الہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ فرق تشریح اس بات کی دلیل ہے کہ معراج کو صرف ایک نظریاتی واقعہ سمجھنے کے بجائے متعدد جہات سے دیکھا جائے۔ ظاہری، باطنی، فقہی اور کائناتی۔ رجب الم رجب میں معراج کی یاد منانے کے آداب۔ رجب کا مہینہ بذات خود احترام و تعظیم کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ معراج کی یاد مناتے وقت چند عمومی آداب یہ ہیں: 1 ادب و احترام۔ واقعہ کی یاد میں شرک بدعت سے اجتناب کریں، یعنی ایسے اعمال جن کی سند و شریعت میں بنیاد نہ ہو ان سے پرہیز کریں۔ 2 اظہار شکر۔ نبی کریم کی عظمت اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں۔ 3 نماز و دعا۔ خصوصی نمازیں نفل کہہ کر اللہ سے مدد اور ہدایت مانگیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اعمال شرعی حدود میں ہوں۔ 4 تعلیم و تدریس۔ امت مسلمہ میں معراج کے فلسفہ کو پھیلا کر لوگوں کو روحانی اور علمی تربیت دے۔ معراج کے اخلاقی و عملی اسباق۔ نماز کی اہمیت۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ نماز نہ محض رسم ہے بلکہ بندگی کا عملی اظہار ہے۔ 2 تقوی کی دعوت۔ جو شخص اللہ کے قرب کی تلاش میں ہوتا ہے وہ باطنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ 3 صبر و شکر۔ پیغمبروں کی مثالیں صبر اور شکر سکھاتی ہیں، یہی وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو مصائب میں ثابت قدم رکھتی ہیں۔ 4 انسانی وقار۔ معراج سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی حقیقی بلندی دنیاوی طاقت دولت سے نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی مقام سے ہے۔ معراج اور امت کی اجتماعی ذمہ داریاں۔ معراج کا واقعہ فردی طور پر ہر مومن کے لیے درس ہے، مگر اس کے اجتماعی نتائج بھی اہم ہیں۔ معاشرتی عدل۔
نماز اور تقوی کی تعلیم معاشرے میں انصاف و ایمانداری کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تعلیم و تربیت معراج کی کہانی کو بچوں اور نوجوانوں کو سکھا کر انہیں روحانی سمت دی جا سکتی ہے۔ بین المذاہب احترام بیت المقدس کی جگہ کا تذکرہ ہمیں اس شہر کی اہمیت اور پیغمبروں کے احترام کی یاد دلاتا ہے جو بین المذاہب مکالمے میں مفید ہے۔ مختلف مکاتن فکر میں معراج کی قدر و منزلت اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں معراج کا واقعہ محترم و مقدس ہے، اگرچہ تفصیلات اور بعض اعتقادی نکات میں فرق ہو سکتے ہیں، مگر اکثریت اس واقعہ کی اہمیت اور پیغمبر کی بلندی کو تسلیم کرتی ہے۔ اس موضوع پر علماء کی تقابل آرا علمی محافل اور مدارس میں موجود ہے، اور ہر مکتب اپنے حوالے سے دلائل پیش کرتا ہے۔ معراج کی روحانیت صوفیانہ نقطۂ نظر صوفیہ معراج کو سلوک الاؤ کے مراحل کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ہر دستور قلبی میں ایک منزل عبور ہوتی ہے، اور مرشد کی رہنمائی میں مرید کو الہی قرب کا ذائقہ ملتا ہے۔ معراج کی داستان ان مراحل کی تشریح کرتی ہے: قلب کی پاکیزگی، نفس امارہ سے دوری اور بالاخر خدمت حق کی حقیقت تک پہنچنا۔ معراج کے حوالے سے مشہور سوالات اور جوابات۔ سوال: کیا معراج ظاہری طور پر ہوا روحانی؟ جواب: اس پر علماء میں اختلاف ہی بحث سے محدثین اور علماء اس کو ظاہری معجزہ مانتے ہیں، جبکہ بعض متکلمین اور صوفیہ اسے باطنی سلوک روحانی واقعہ سمجھتے ہیں۔ دونوں نظریات میں دلائل اور حکمتیں ہیں، اور اصل مقصد ایمان کو مضبوط کرنا اور اخلاقی و عبادتی عمل کی ترغیب ہے۔ سوال: معراج کی تاریخ کب ہے؟ جواب: روایات میں عموماً 27 رجب منایا جاتا ہے، مگر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ کا درست تعین بعض روایات کے فرق اور تاریخی تناظر کی وجہ سے مشکل ہے۔ معراج کا جدید مذہبی و سماجی تناظر آج کے دور میں جب انسان ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، معراج کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی ترقی مادی نہیں بلکہ روحانی و اخلاقی بہتری میں ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں سچائی، ایثار اور عبادت کے ذریعے ہم اعلیٰ اقدار حاصل کر سکتے ہیں۔ خلاصہ اور نتیجہ: معراج نبی رجب الرجب کے مہینے میں یاد کی جانے والی وہ عظیم حقیقت ہے جو امت مسلمہ کو عبادت، اخلاق اور معرفت کا جامع پیغام دیتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف پیغمبر کی نبوت کی تصدیق ہے بلکہ ہر فرد کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ بندگی میں خلوص، نماز میں استقامت اور زندگی میں تقوی حقیقی طاقت ہے۔ عمل پر مبنی تجوز 1 رجب کے ایام میں معراج کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے نفل نماز اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنا۔ بچوں کو معراج کی کہانی آسان اور محبت بھرے انداز میں سکھائیں تاکہ وہ ایمان سے جاری رہیں۔ 3 معاشرتی سرگرمیوں میں انصاف، ایمانداری اور خدمت خلق کے اصول نافذ کریں۔ یہی معراج کے پیغام کا عملی اظہار ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو معراج نبی کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں اور اعمال میں خلوص دے اور ہدایت و نور سے ہمارے دلوں کو روشن رکھے، آمین۔ یہ مضمون رجب الرجب میں معراج کی یاد کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ مزید حوالہ جات، تاریخی سندیں، مخصوص روایات اگر آپ چاہیں تو شامل کیے جا سکتے ہیں۔